على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا ان کے بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جن کو آل حضرت موسیٰ اور آل حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت فوجوں کو لے کر بیت المقدس سے عمائقہ کی طرف چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا حق تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے ایک نہر سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص افراد کے ساتھ یعنی کثرت کے ساتھ اس سے پانی پیے گا وہ تو میرے ساتھیوں میں نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، اور جو اس کو زبان پر ہی نہ رکھے وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، فشربوا منہ الا قلیل منہم، سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا مگر تھوڑے آدمیوں نے ان میں سے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے آگے نکلے، تو وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے، وہ لوگ الذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ہمراہ تھے کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ایسے لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ وہ اللہ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ استقلال والوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت طالوت کو ذمہ دار بنایا گیا اور انہیں اس جماعت کی ذمہ داری سونپی گئی اور بتایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تابوت، ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا اور جسے اللہ کے فرشتے لے کے آئیں گے، اور اس میں کچھ تبرکات ہوں گے، اور وہ چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے علیہ السلام ان کی بچی ہوئی چیزیں اور وہ تبرکات اور اس میں ان کی کچھ نشانیاں وہ تمہارے پاس آئیں گی اور اللہ کے فرشتے لے کے آئیں گے، اور یہ اس بات کی بڑی علامت ہوگی کہ حضرت طالوت کا جو انتخاب ہوا ہے امارت کا اور ذمہ دار بننے کا، یہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ چنانچہ جب حضرت طالوت اپنا لشکر لے کر نکلے بیت المقدس سے دوسرے علاقے کی طرف، عمائقہ ایک جگہ ہے وہاں کی طرف لے کے چلے، تو سب سے پہلے اس لشکر کا ایک امتحان ہوا کہ ایک نہر جا رہی تھی، تو حکم یہ ہوا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، ہاں الا یہ کہ تھوڑا سا ایک چلو کوئی پی لے۔ تو جس نے پانی نہ پیا یا تھوڑا سا پیا وہ تو ہمارے ساتھ چلیں گے، اور جو یہاں پانی پینے لگے وہ پھر ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ تو وہاں ہوا یہ کہ وہ وہاں بے تحاشا پانی پینے لگے،
اور وہ اس آزمائش اور امتحان میں ناکام ہوئے، اور پھر جب آگے نکلے تو جب دیکھا جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے اور ہمارے مقابلے میں اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، تو وہ حضرت طالوت سے کہنے لگے ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں کہ جالوت اور اس کا لشکر کا مقابلہ کریں، ہم تو نہیں شامل ہو سکتے، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ انہی میں کچھ لوگ ایسے تھوڑے سے تھے جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا کہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دنیا کا سفر ختم بھی ہوتا ہے تو گھاٹے کا سودا تو نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ آخرت کا یقین ایک ایسی زبردست دولت ہے جو آدمی کے اندر طاقت بھر دیتی ہے اور آدمی کے اندر شجاعت بھر دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کا جنہیں یقین تھا کہ اللہ راضی ہو اور پھر دنیا سے چلے جائیں تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، بلکہ وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے اور اس کی زندگی ٹھکانے لگ گئی ہے جس کا دنیا سے جانا اس حال میں ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اس کی تو ساری زندگی کی محنت اور مزدوری ٹھکانے لگ گئی کہ جو دنیا سے یوں جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا جانا دنیا میں رہ جانے سے زیادہ خوبصورت ہو، جس کا جانا دنیا سے رہ جانے سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ان کے اندر تھا، جس نے ان کے اندر ایک طاقت، ایک قوت اور ایک شجاعت بھر دی تھی، وہ کہنے لگے کچھ نہیں ہے، اللہ کی مدد ہو تو بہت چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پہ غالب آ جایا کرتی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جایا کرتی۔ آج دنیا میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ پوری عرب دنیا اور اس کی پوری افواج جب اسرائیل سے اس کا مقابلہ ہوا تو 6 دن بھی وہ پوری عرب فوج کھڑی نہیں ہو سکی، اور صرف 6 دنوں کے اندر پوری خلیج اور پوری عرب دنیا کی فوج شکست کھا گئی، کیونکہ وہ عرب قومیت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی تھی، اور عرب قومیت کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم تھی۔ 6 دن کے اندر بھی وہ اسرائیلی فوج کا مقابلہ نہ کر سکی، پوری عرب فوج۔ اور آج مٹھی بھر مسلمان ہے، چھوٹی سی طاقت ہے، ہزاروں میں ہیں، لیکن الحمدللہ وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ پوری دنیا کے کفر کے ساتھ، جہاں اسرائیل کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے، فرانس بھی کھڑا ہے، برطانیہ بھی کھڑا ہے، اور اس کی پوری قوت بھی کھڑی ہے، لیکن آج تک 19 مہینے ہونے کے ہیں، اس چھوٹی سے لشکر وہ شکست نہیں دے سکے، اور یہ استقامت کے ساتھ اس دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہاں پوری عرب کی فوج 6 دن میں مقابلہ نہ کر سکی، اور کہاں یہ چھوٹی سی جماعت اور چھوٹا سا لشکر اس کے مقابلے میں پوری دنیا کا کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ تو چھوٹی سی جماعتیں اللہ کی مدد اور نصرت ہو تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی زیر کر سکتی ہیں اور رسوا کر سکتی ہیں۔ تو اس جماعت نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 313 بدر میں، اور اس کے مقابلے میں مشرکین کی فوج، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے وہ 313 فاتح بنے اور اللہ کی مدد اور نصرت آئی۔ تو مسلمان تو اسباب و وسائل کو دیکھ کر اور تعداد اور کثرت کی بنیاد پر دشمن سے نہیں لڑا کرتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لیتا ہے۔ یہ اس کی کامیابی کا راز ہے۔
تو فرمایا چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جا کرتی ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ استقامت والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ ان لوگوں کے ساتھ جو آج دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ہے کہ وہ آج ایمان پہ کھڑے ہیں، وہ آج اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں۔ نہ تو وہ بک رہے ہیں کہ دنیا انہیں خریدنا چاہتی ہے، دنیا انہیں لالچ دینا چاہ رہی ہے، دنیا انہیں ڈرانا چاہتی ہے، دنیا انہیں مختلف انداز سے خوف زدہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت سے وہ آج اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں۔ آج وہ اللہ کا ایمان کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، آج وہ مقدسات کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں، آج وہ مقدسات کی حفاظت کے لیے قبلہ اول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے، لیکن اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ یہی اللہ کی مدد اور نصرت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی اور ایمان کی حقیقت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔